سامعین محترم، یہ چیز آپ کے علم کے اندر ہے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اکثر و بیشتر نماز کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے، لیکن حج چونکہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، سال میں ایک دفعہ آتا ہے، جس کا ذکر کم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر اس کی اہمیت کم ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے، بنیادی ارکان ہے 5، یہ ان میں شامل ہے۔ آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ جو بھی چیز ہو، جب اس کی بنیاد نہ ہو، اس کی بنیاد ہی نہ ہو، تو پھر اس کا بقایا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بنیاد اب اسلام نے تو رکھ دی ہے، اسلام کی بنیادوں میں حج کو رکھ دی ہے، اب ہم نے اس کے اوپر عمل کر کے یہ دکھلانا ہے امت مسلمہ کو بھی اور عالم کفر کو بھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا، ہمیں اس کے اوپر فخر ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے گئے، ہمیں اس پہ ناز ہے اور ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حج یہ پارہ نمبر 4 جو میں نے آپ کے سامنے آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا، سورہ آل عمران ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی طرف سے لوگوں کے اوپر حج البیت، بیت اللہ کا حج، یعنی اپنے گھر کا حج، بیت اللہ شریف کا حج، یہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے لوگوں کے اوپر۔ من استطاع، اس شخص کے اوپر کہ استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہو اس کی طرف جانے کی، سفر کرنے کی۔ لوگ اس بات کو بھی سائنس بنا لیتے ہیں تو جی حج کس کے اوپر فرض ہے، مشکل سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کتنا مال ہو، کتنی دولت ہو تو حج فرض ہے۔ حج اگر بندے کے پاس ضرورت کا پیسہ موجود ہو، سواری کا، جو آج کل تو کیونکہ ہوائی جہاز کا سفر ہے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا کرایہ ہو، ورنہ سواری، پہلے جو کتابوں میں چیز لکھی ہے کہ سواری کا بندوبست ہو، کرایہ ہو آنے جانے کا، پھر وہاں کا جو خرچہ بندے کا اپنا وہ ہو، زادہ راہ جسے بولتے ہیں، وہ موجود ہو، اور پھر اتنا پیسہ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے اہل و عیال کو کوئی پریشانی نہ ہو، تو حج اس بندے کے اوپر فرض ہے۔ اب اس نسبت سے اور اس کلیے سے، قانون سے اگر دیکھیں تو کتنے زیادہ ہمارے دائیں بائیں ارد گرد ہمارے اندر لوگ موجود ہیں جن کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، لیکن انہیں ان کی نظر میں حج کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے اور دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے اس چیز میں یہ نہ پتہ ہوتا ہے، نہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے، اتنا مال ہمارے پاس موجود ہے تو ہم حج کرنے کی فکر کریں، رب کو منانے کی کوشش کریں، رب کا یہ حکم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں یہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت بتائی۔ پھر حج فرض ہے، حج کے لیے جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے، یہ پارہ نمبر 2 ہے، سورۃ البقرہ ہے، فرمایا الحج اشہر معلومات، یہ جو حج ہے نا یہ معلوم مہینوں کے اندر ہے، یعنی مقرر کردہ جو مہینے ہیں ذی الحجہ اس کے اندر ہے۔ فمن فرض، بس وہ شخص ہے جس کے اوپر یہ حج فرض ہو گیا،
تہیہ کر لیا مال موجود ہونے کی صورت میں حج کا، اور یہاں پہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ نہیں ہے، اب یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ قرآن پاک جو ترغیب دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں رغبت دلاتے ہیں اس کام کی طرف کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کمائی کر لو، کتنا بہترین انداز ہے۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور حج کے لیے جا رہے ہو تو زیادہ راہ لے کے چلو، سفر کا کرایہ، وہاں کا خرچہ تمہارے پاس ہو، وہاں پریشانی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہاں مانگنے شروع کر دو، ذاتی راہ لے کے چلو۔ لیکن آگے بہترین ترغیب دی، فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جو بہترین ذاتی راہ ہے وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ کا خوف ہے۔ اگر اللہ کا خوف تمہارے اندر موجود ہے تو اس سے بہتر ذاتی راہ کیا ہو سکتا ہے؟